ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم شعائر میں سے ایک شعائر عید قربان ہے، عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس میں قربانی کی جاتی ہے، ہمیں اس داستان کا، اس قربانی کا، اس عظیم کارنامے کا ہمیں نہیں پتہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو ہم پر مقرر کیا۔ یہ اس عظیم باپ اور بیٹے کی داستان ہے جو ہم کبھی کبھی علماء سے سنتے ہیں، ورنہ ہم ان کی طرف دیکھتے ہی بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ اس کے اندر دروس ہے، سبق ہے، ہمیں سوچنے کا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں 80 سال سے تجاوز کر چکے تھے، دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے رب پیارا سا نیک بیٹا دے دے۔ ایک بچے کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے رب حب لی من الصالحین۔ اور اس آیت کے اندر ہمیں یہ بھی سبق ہے، جتنے انبیاء کرام نے اولاد مانگی ہے، صرف اولاد نہیں مانگا بلکہ نیک اولاد مانگی ہے۔ ہم اولاد مانگتے ہیں تو سگریٹ پیتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں، ماں باپ کے نہیں مانتے۔ اگر نیک اولاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں تو اسماعیل جیسے اولاد بھی اللہ دے سکتا ہے، نیک اولاد دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں، بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کی بشارت دی، حضرت اسماعیل کی بشارت دی۔ حضرت اسماعیل جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت بڑی ایک آزمائش میں ڈالی۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، اے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے بار بار یہ خواب آ رہی ہے۔ تو وہ عظیم بیٹا جو ہمارے بیٹوں کی طرح نہیں، جو ایک پانی کے لیے بھی کہہ دے تو پانی بھی نہیں لاتے، ایک چھوٹا سا کام بھی سونپ دے تو وہ بھی نہیں کرتے، ادھر ادھر نکلتے ہیں۔ لیکن وہ اسماعیل جس کے باپ کہتا ہے میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں خواب میں، تو اس عظیم بیٹے کا کیا رد عمل آتی ہے؟ اس بیٹے کا رد عمل یہ ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابو جان جو حکم ہوا ہے وہی کر لے، میں صبر کرتا ہوں، میں صابر ہوں، میں ضرور صبر کریں گے، اللہ کے حکم کے اوپر میں صبر کریں گے۔ دیکھو اس عظیم بیٹے کی بھی قربانی دیکھو، باپ کہتا ہے میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں خواب میں، تو بیٹا کیا کہتا ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے، امر ہے، تو میں صبر کرتا ہوں، ذبح کر لے۔ یہ کسی کو ذبح کرنا چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ کے عظیم نبی کو اللہ نے اس امتحان میں کامیاب کر دیا۔ اب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی امت مسلمہ کے لیے ایک سنت قرار دیا۔ اللہ کو پتہ ہے یہ لوگ اپنے بیٹے کی تو قربانی نہیں کرتے، کم از کم اتنا تو ہو دمبے کی قربانی کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دمبا عطا کی، اسماعیل کو بچایا، امتحان میں کامیاب ہوا تو دمبا عطا کی۔ تو ہمیں بھی یہ عظیم سنت، ہمیں بھی سنت قرار دیا۔ حضرت اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل، ان عظیم دو باپ بیٹوں کی جو داستان ہے وہ بلند، بہت بڑا قربانی کا ایک ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب بھی بیٹا مانگے، بچے مانگے تو نیک صالح مانگے، اور وہ بیٹا بھی کیا ہو، والدین کا فرمان بردار ہو۔ اور کسی بھی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی امر ہو، حکم ہو، سر تسلیم میں خم کرنا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ نیک لوگوں کی علامت ہے۔
ہم تو چھوٹے سے چھوٹے ایک نماز بھی فری میں پڑھنے والی، پانی بھی مفت، مسجد بھی کھلا ہوا، اے سی پنکھے ہیں، ہم اس میں جا کے فری کا نماز بھی نہیں پڑھتے۔ صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا چھوڑو۔ تو ہمیں اس عظیم قربانی سے ہمیں سبق ملنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ صرف قربانی بکرے کو ذبح کر کے، بھیڑ کو ذبح کر کے، گائے کو ذبح کر کے گوشت کھانا نہیں، بلکہ یہ عظیم قربانی اس عظیم نبی کی سنت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں چلانا چاہتا ہے، جو سراسر اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کی خاطر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑے بڑے قربانیاں دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔